بادشاہ لیتھوانیا ویتوت اور تاتاری مغربی یورپ کی سپاہ کو نیکوپولس پر بایزید سے شکست کھائے ہوئے 3 برس سے کچھ کم ہوئے تھے کہ مشرقی یورپ کا مقابلہ تاتاریوں سے ایک عجیب اتفاق سے پیش آیا۔ یہ واقعہ 1399 کا ہے۔ ویتوت لیتھوانیا کے دیوان بادشاہ نے پولستان کے بادشاہ سے رسم اتحاد قائم کر کے اپنا لشکر جنوبی روس میں پہنچایا اور کیف اور سمولنسک پر قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کی وجہ سے تاتاریوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ تیمور کی آخری لڑائی توکتمش سے ہو چکی تھی، اور توکتمش پناہ کے لیے ویتوت کے پاس اس کے عیسائی لشکر میں بھاگ کر چلا آیا تھا، اور اس اثناء میں تیمور روس سے باہر نکل چکا تھا۔ دریائے دولگا کے علاقے میں اس سے متصل کے ہموار ملک میں تیمور کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس علاقے اور ملک کی حکومت تیمور نے 2 تاتاری امراء کے سپرد کر دی تھی، جنہوں نے توکتمش کے مقابلے میں تیمور کی مدد کی تھی۔ ان امراء میں سے ایک ایدکو قبیلہ نوگائی کا سردار تھا، اور دوسرا ایدکو کا سرپرست ایک خان تھا جس کا نام تیمور قتلک تھا۔ ان دونوں امراء نے ویتوت بادشاہ لیتھوانیا کو اس مضمون کا پیغام بھیجا کہ توکتمش کو ان کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ویتوت کو، جو بادشاہ پولستان تھا، قریب کا عزیز اور ماسکو کے بادشاہ کا خسرو ہوتا تھا، یہ شوق پیدا ہوا کہ خان تاتار کے مقابلے میں ایک جنگ صلیب برپا کرنی چاہیے۔ پولستانی تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویتوت اس خیال میں تھا کہ وہ تیمور بادشاہ سمرقند سے لڑنے چلا ہے۔ بہرحال لیتھوانیا کے شرفاء اور پولستان کے اتحادیوں اور 500 ٹیوٹن شہ سواروں کو ساتھ لے کر وہ ویتوت لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیمور قتلک خان کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے ویتوت کے باز قاصد کے ذریعے کہلا بھیجا کہ میں آپ کے ملک پر کبھی فوج کشی نہیں کرتا اور نہ کی ہے، پھر آپ مجھ سے کیوں لڑنے اٹھے ہیں؟ ویتوت نے جواب بھیجا کہ خدا نے مجھے دنیا کا مالک بنایا ہے، تجھے 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرنی ہوگی، یا تو میرا فرزند و بازگجار بن جا یا میری غلامی قبول کر۔ اس جواب کے ساتھ ویتوت نے یہ حکم بھی بھیجا کہ تاتاری سکہ مضروب کرنے میں تیمور قتلک کو لیتھوانیا کا نشان اپنے سکوں پر نقش کرنا ہوگا۔ تیمور قتلک خان یہ جواب اور حکم سن کر سخت برہم ہوا۔ جس وقت اس کا اور ویتوت کا لشکر میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آیا تو خان نے بہت سے تحائف ویتوت کو بھیجے، اور جب تک اس کا مسن سردار ایدکو نوگائی اپنی سپاہ لیے میدان میں نہ پہنچ لیا، لڑائی میں توقف کیا۔ ایدکو کو عیسائیوں کی اس قسم کی شرائط کب منظور ہو سکتی تھی؟ اس نے ویتوت سے ملاقات کی درخواست کی، چنانچہ ایک دریا کے کنارے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ امیر ایدکو نے، جس کی طبیعت میں کسی قدر تمسخر بھی تھا، ویتوت سے کہا، اے بادشاہ، ہمارے خان کی یہ سعادت مندی تھی کہ آپ کو اس نے اپنا باپ مان لیا، کیونکہ آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی عمر مجھ سے کم ہے، اس لیے آپ مجھے اپنا باپ مانیں اور میری تصویر لیتھوانیا کے سکوں پر نقش کروائیں۔ ویتوت یہ سن کر خشمناک اپنے خیمے کو واپس آیا۔ کراکو کے رئیس نے اس سے بہت سمجھایا کہ لڑائی کے معاملے میں پہلے اچھی طرح غور کر لیجئے، لڑنا درست معلوم نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ ویتوت نے ایک نہ سنی۔ لیتھوانیا کے مغرور شہ سواروں نے رئیس کراکو پر اعتراض شروع کیے کہ اگر تمہیں موت کا ڈر ہے تو ہمارے کام میں کیوں مخل ہوتے ہو؟ ہم تو خدا کی راہ میں ثواب کمانے اٹھے ہیں۔ غرض ویتوت اور لیتھوانیا کے شہ سواروں کے سامنے کسی بات کی نہ چلی، اور عیسائی لشکر نے تاتاریوں پر حملہ کر ہی دیا۔ عیسائیوں کے پاس کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی توپیں تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان آلات جنگ سے وہ تاتاریوں کی صفیں بہت آسانی سے توڑ دیں گے، لیکن یہ بھدی توپیں تاتاری سواروں پر، جن کے دستے کھلے میدان میں لمحے لمحے میں اپنی جگہ بدلتے تھے، کیا اثر کر سکتی تھیں؟ غرض جب تیمور قتلک خان نے حملہ کیا تو ویتوت کی فوج، جس کی صفیں بہت ہی پاس پاس اور گنجان تھیں، بہت جلد بے ترتیب ہو گئیں۔ اس بے ترتیبی کے بعد اس فوج میں بھاگر پڑی، اور بادشاہ ویتوت بھی شرفائے لیتھوانیا کے ساتھ، جو زندہ بچے تھے اور لڑائی سے پہلے بہت شیخیاں بگاڑتے تھے، بے تحاشا بھاگا، اور اس فرار میں ویتوت اپنا 2/3 لشکر مرا ہوا میدان میں چھوڑ گیا۔ جو عیسائی اس جنگ میں مارے گئے ان میں کراکو کا رئیس اور سمولنسنگ اور گالیشیا کے باشندے تھے۔
تاتاریوں نے عیسائیوں کا تعاقب کیا اور غضب کا تعاقب کیا، دریائے نیپیر تک پیچھا کرتے چلے آئے۔ کیف کے باشندوں نے تاتاریوں کو خراج دینا منظور کیا اور تاتاریوں نے جب تک ویتوت کی قلمرو کو پولستان تک غارت نہ کر لیا وہ اپنی جگہ واپس نہ آئے۔ یورپ کے مورخوں نے اس لڑائی کو نظر انداز کیا ہے، لیکن یورپ کی ترقی میں اس لڑائی نے کچھ تبدیلیاں ضرور پیدا کیں۔ پولستان اور لیتھوانیا کی شکست سے روسیوں کے سب سے بڑے دشمنوں کا کام تمام ہو گیا۔ روسی لیتھوانیا اور پولینڈ سے اتنا ڈرتے تھے کہ تاتاریوں سے بھی نہ ڈرتے تھے۔ ویتوت نے اب جھلا کر پروشا اور جرمنی کے شہ سواروں پر حملہ کیا اور بادشاہ پولستان کی مدد سے ان کی قوت کو بالکل غارت کر دیا۔